یہ تمہاری حویلی نہیں، میرے بابا کا مینشن ہے. مجھے ہاتھ بھی لگائے تو لندن پولیس تمہاری کھال کھینچ لے گی. بریرہ بچپن کے نکاح کو ماننے سے انکاری تھی، مگر اسے انگریزی کپڑوں میں آوارہ گردی کرتا دیکھ زرباب کا خون کھول گیا. اسی رات دادا جان ہارٹ اٹیک سے چل بسے. پورے خاندان کو پاکستان آنا پڑا. بریرہ، تمہیں اے سی کے بغیر نیند نہیں آئے گی. زرباب کا کمرہ خالی ہے، وہاں سو جاؤ. مومانی کے کہنے پر وہ زرباب کے کمرے میں سو گئی. رات اس کی آنکھ کھلی تو زرباب کا بھاری وجود اپنے اوپر دیکھ کر چیخ اٹھی. ہٹو میرے اوپر سے، ہوس کے پجاری. اس کے بدتمیز لہجے پر زرباب کی گرفت سخت ہوئی. آج کون سی پولیس بچائے گی تمہیں؟ جتنا مرضی چیخنا ہے چیخو. وہ فین سپیڈ فل کرتے. وہ فریش ہو کر باہر آئی اور گیلے بالوں کو پشت پر بکھیر کر اس نے گھوم پھر کر اس محل نما کمرے کا جائزہ لیا. کیا شاندار کمرہ تھا. وہاں کی ہر چیز مقابل کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھی. نفاست، صفائی، کلر کمبینیشن، ہر چیز ایک سے بڑھ کر ایک تھی. اور دیکھنے میں بھی لگ رہا تھا کہ اس شاندار کمرے کا مالک وہی شخص ہونا چاہیے جو مغروری میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا. پلٹ کر اس کی تصویر کو دیکھ کر اس نے جھرجھری لی. سائیکو مین. اپنے گلابی لبوں سے بڑبڑاتے ہوئے وہ اسے لقب سے بھی نواز چکی تھی، جو کہ اس شخص پر ہرگز بھی فٹ نہیں آتا تھا. لیکن یہ بریرہ افریدی کی مرضی تھی کہ وہ اسے چاہے جس نام سے پکارتی. یہ کمرہ تمہارا ہے، لیکن اس وقت اس پر بریرہ کی حکمرانی ہے. اگر تم یہاں ہوتے تو جل کر مر جاتے، سڑو انسان. اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے کہتی جا رہی تھی وہ سب کچھ جو اس کے سامنے کہنے کی ہمت کسی میں بھی نہیں تھی. اپنے بالوں کو جھٹکتے ہوئے گول گھوم کر اس نے اپنی آزادی کا جشن منایا. اس وقت وہ جس طرح کے لباس میں ملبوس تھی کسی کو بھی بہکا سکتی تھی. سلیو لیس شرٹ جسے کندھوں سے ایک چھوٹی سی سٹریپ نے جوڑ رکھا تھا. گہرا گلا جس میں چھلکتی ہوئی رنائیاں دیکھنے والوں کا ایمان ڈگمگانے پر مجبور کر دیتی تھیں. سرخ و سفید رنگت، گلابی لب اور سنہرے رنگ کی بڑی بڑی آنکھیں اور اس حسن کو مزید تراش خراش نے نکھار کر دوآتشہ کر دیا تھا. اس نے کمرے کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا جائزہ لے لیا. جو توڑی جا سکتی تھی اسے آرام سے توڑ کر وہیں رکھ دیا، اور جس کی ترتیب بدلی جا سکتی تھی اس کی ترتیب بدل دی. دراز سے ایک مارکر نکالتے ہوئے وہ سٹول کو دیوار کے قریب گھسیٹ کر لے آئی، اور اسی کے اوپر چڑھ کر اس کے چہرے پر جا بجا نقطے، سٹار اور عجیب سا مضحکہ خیز نمونہ بنانے کے بعد جی بھر کر ہنسی اور پھر اچھل کر بیڈ پر جا گری. اے سی کی سپیڈ بڑھا کر سکون سے اسے دیکھتے ہوئے وہ آنکھیں بند کر کے گہری نیند میں جانے کی تیاریاں کرنے لگی. یہ جانے بغیر کہ جانے انجانے میں کس مصیبت کو گلے ڈال چکی تھی. وہ شخص اس پر قیامت بن کر اترتا کہ اس نے بہت کول بن کر وہ حرکت کی ہے جو اس شخص کی نیندیں اڑا سکتی ہے، جو اسے غصہ دلا کر بھڑکنے پر مجبور کر سکتی ہے. لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ غصہ جب اسے سہنا پڑے گا تو شدتوں سے بے حال ہو کر وہ سمٹتی رہ جائے گی. آنے والے وقت سے بے خبر ہو کر وہ گہری نیند میں چلی گئی. لیمپ کی مدھم روشنی میں اس کا جگمگاتا ہوا وجود بالکل پرسکون تھا. رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ حویلی میں داخل ہوا. آغا جان کے انتقال کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا، جبکہ آج اس کے چچا کی حویلی میں آمد کی اطلاع موصول ہوئی. پچھلے 2 دنوں سے وہ اپنے فارم ہاؤس پر تھی. مختلف مہمانوں کی آمد اور زمینی معاملات کو خود سنبھالنا چاہتا تھا، کیونکہ آغا جان کے چلے جانے اور یہاں بیٹھ کر تعزیتی ہجوم سے ملاقات کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا. یکسوئی کے ساتھ وہ وہیں رکا ہوا تھا. اس کے آنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں سارے پروگرامز کینسل کرتے ہوئے اس نے حویلی کا رخ کیا. اس وقت حویلی والوں کو بھی اس کی ضرورت تھی، کیونکہ آغا جان کے اچانک موت نے ان سب کو توڑ کر رکھ دیا تھا. پوری حویلی گہرے سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی. در و دیوار اندھیرے سے لپٹ کر جسے سکون کو اپنے اندر پوشیدہ کیے ہوئے تھے. گاڑی کھڑی کرتے ہوئے وہ نیچے اترا. ڈرائیور نے مؤدب ہو کر دروازہ کھولا اور گہری سانس بھرتے ہوئے اپنے کندھے پر پڑی شال کو درست کرتے وہ اپنے مضبوط قدم اٹھاتا اندر کی جانب بڑھنے لگا. گلشیر جو اس کا منتظر تھا اس کی آمد کے بارے میں باخبر تھا. تیزی سے اس کی جانب بڑھتے ہوئے حال احوال پوچھنے لگا، اور وہ بھی خوشدلی سے گلشیر سے باتیں کرتا جا رہا تھا.
نوید صاحب اپنی فیملی کے ساتھ آ گئے ہیں۔ گلشیر نے اسے وہی خبر دی جو وہ دن میں دے چکا تھا۔ چہرے پر مغروری سجائے اپنے لبوں کو باہم ایک دوسرے میں جوڑے وہ بس اس کی بات سنتا رہا۔ اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی اپنے چچا یا اس کی فیملی کے آنے میں۔ وہ نوید صاحب جن سے ملنے کے لیے آغا جان بیماری کی حالت میں تڑپتے رہے اور وہ مسلسل اپنی مصروفیت اور مجبوری کا رونا روتے رہے۔ لیکن اب جب آغا جان کو گزرے ایک ہفتہ ہوا تب ان کی ساری مصروفیت اور مجبوری دم دبا کر بیٹھ گئی اور انہیں لوگوں کا منہ رکھنے کے لیے آنا پڑا۔ کس قدر منافق لوگ تھے۔ اسے نفرت ہو چکی تھی اب اس طرح کے رشتہ داروں سے۔ اس لڑکی کے ساتھ چاہے اس کا کتنا بھی گہرا تعلق تھا لیکن وہ اس کی بے باکی سے اتنا خائف تھا کہ اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ گلشیر نے کھانے کے متعلق پوچھا تھا لیکن اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ وہ صرف آرام کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت نوب گھما کر اس نے دروازہ کھولا لیکن یہ احساس عجیب تھا کہ کوئی پہلے اس کے کمرے میں موجود تھا۔ اندھیرے میں مچلتی ہوئی گہری سانسیں جو در و دیوار پر اپنا قبضہ بٹھائے ہوئے تھیں۔ اطمینان سے وہ اندر داخل ہوا۔ کیا یہاں کوئی مہمان تھا؟ سامنے بیڈ پر کوئی اوندھے منہ گرا ہوا تھا جس کی پشت پر بکھرے ہوئے بالوں کو حیرت سے دیکھتے ہوئے اس نے لائٹ آن کی اور پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس وجود سے نگاہیں پھیر کر اس نے کمرے میں پھیلی ہوئی بے ترتیبی کو دیکھا اور اس کے چہرے کی سنجیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس نے اپنی تصویر کو دیکھا تھا اور وہ دانت پیس کر غصہ اندر ہی اندر دباتے ہوئے وہ سوئی ہوئی لڑکی کو جس کے بارے میں ابھی تک اسے امید نہیں تھی کہ وہ کون ہو سکتی ہے۔ شرٹ کا کونا کمر سے اوپر تھا جس پر چھلکتی ہوئی دودھیا کمر اس کی نظروں کے ٹھہر جانے کا باعث بنی۔ عجیب سے انداز میں اس نے سر کی دونوں اطراف اپنے ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ شاید وہ ایسے ہی سوتی تھی۔ تکیہ اس کے منہ پر پڑا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور تکیے کو کھینچتے ہوئے جھک کر اس کا چہرہ دیکھا اور پھر بے اختیار 2 قدم دور ہوا۔ پریرا، اس کے لبوں نے سرگوشی کی۔ اس وقت اسے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے کمرے میں موجود وہ ہو سکتی ہے۔ حالانکہ حرکات اور سکنات کا جائزہ لینے کے بعد بھی وہ اندازہ نہیں لگا پایا۔ ہاں، مگر غصہ اس قدر شدید تھا کہ اپنے کمرے کا یہ حال کرنے والے کی حالت بری کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ لیکن اس وقت اپنے بستر پر لیٹی ہوئی بریرا حیرت سے کچھ لمحوں کی تھی۔ حیرت کو پڑے دھکیلتے ہوئے اس نے غصے کا ہاتھ تھاما اور پلٹتے ہوئے اپنی شال اتار کر صوفے پر رکھی۔ اطمینان سے وہ فریش ہوا۔ غصہ کافی حد تک کم ہو چکا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اس سب کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ شاید وہ جانتی نہیں تھی کہ آج وہ لوٹ آئے گا۔ وہ اپنی آزادی کا جشن مناتی رہی اور اب اس کی آزادی کی قید میں ڈھلنے کا فن زرباب افریدی کے پاس تھا۔ اس کے قریب لیٹ گیا، لائٹ آف کر دی، اس کے وجود کو گھسیٹ کر اپنے وجود میں پیوست کرتے وہ اس کی نرمی کو محسوس کرنے لگا تھا اور پہلو میں لیٹی ہوئی لڑکی کے سکون میں ذرا برابر فرق نہیں آیا۔ اس کے اطمینان کو محسوس کرتے ہوئے زرباب کے چہرے پر ناگواری اتری۔ کیسے اتنی عادت تھی کسی کو بھی اپنے پہلو میں سلا رکھنے کی جو وہ باخبر ہی نہیں تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس کی کروٹ اپنی جانب موڑتے ہوئے وہ جھک کر اس کی سانسوں پر قابض ہوا اور اس وقت لگا ہوا ایک زہریلا لمس بریرا کے لبوں سے اس کے وجود میں اترتا چلا گیا۔ گڑبڑاتے ہوئے اس نے آزادی چاہی اور پھر پٹ سے اپنی آنکھوں کو کھول دیا۔ مقابل کا بھاری وجود اس پر جمع ہوا تھا۔ اس کا دل بس تڑپتا ہوا جا رہا تھا۔ اسے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی اور اس چٹان جیسے وجود کو دور دھکیل کر وہ اٹھی اور غائب دماغی سے اسے دیکھتی رہی جب تک کہ اسے مکمل طور پر خیال نہیں آیا کہ وہ کہاں لیٹی تھی، اور خیال آنے کی دیر تھی کہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹتے ہوئے اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھول کر اس نیم اندھیرے میں مقابل کو پہچاننا چاہا۔ منہ میں چیخ برآمد کرتی مقابل نے جھٹکے سے اسے اپنے قریب کھینچ کر اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ جما لیا۔ خبردار، میں ہوں تمہارا شوہر نامدار، تمہارا سرتاج۔ زرباب کی آواز اس کی رگوں میں اترتی ہوئی جا رہی تھی۔ ایسے یوں لگا جیسے اس کا دل اچھل کر حلق میں دھڑکنے لگا، جس کی صاف آواز وہ اپنے کانوں میں سن سکتی تھی۔
ज़रबाब लड़खड़ाते हुए लहजे में थरथराते हुए लबों के साथ इसने आजाद तो कर लिया था ये नाम, लेकिन इस नाम के पीछे छुपी हुई हकीकत इसे झंझोड़ देने के लिए काफी थी। वो करंट खाकर बेड से नीचे उतरने लगी, लेकिन मुकाबिल मुकम्मल तौर पर इसके जाने मतवज्जो था। इसे खींचकर अपने करीब किया। घटिया इंसान, क्या कर रहे हो तुम? एक अरसा लंदन में रहने के बावजूद वो बहुत शिकस्ता उर्दू बोल सकती थी, और वजह ये थी नवीद साहब की सख्ती और असूल। इन्होंने अपनी सख्ती और असूलों पर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया। इन्होंने अपने बच्चों को अपनी सकाफत और कल्चर नहीं भूलने दिया, चाहे इन्हें बेबाक बना दिया या फिर इन्हें ऐश करवाया, लेकिन ये सब चीजें और गलत ठीक का तस्वुर इनके जहन में उंडेला जरूर था। खबरदार, शौहर के बारे में यहाँ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाते, गुनाह कबीरा समझा जाता है। वो झुकते हुए इसके चेहरे पर अपनी गरम गरम सांसें गिरा रहा था, जबकि फड़फड़ाते हुए वो अपने नाजुक बाजुओं को छुड़ा रही थी। मैं नहीं मानती तुम्हें शौहर। ज़रबाब अफरीदी, छोड़ो मुझे, वरना इसकी धमकी जुबान में दबी रह गई। मुकाबिल ने झुकते हुए इसके लबों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था, और वह साकित रह गई जैसे इसके जिस्म से किसी ने रूह खींच ली हो। वो इसके लबों पर अपना लम्स छोड़ता जा रहा था, इसे बावर करवा रहा था कि इस वक्त जिस कैद खाने में यहाँ से फरार इतनी जल्दी मुमकिन नहीं। इससे खुद से दूर धकेलते हुए इससे पहले कि इस पर टूट पड़ती, लेकिन अपनी हर कोशिश को नाकाम होता देखकर बुरी तरह रो पड़ी। तुम जानते नहीं हो तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। इसका हुस्न किसी शफाफ आईने की तरह था, जिसे देखने के बाद मबहूत रहा जाए। एक अरसे के बाद अगर बीवी से मुलाकात हो तो ये किया जाता है। किसने बताया नहीं तुम्हें? वो लबों का कोना खींचकर मुस्कुराया। ये तुम जैसे हवस के पुजारी करते हैं, जिन्हें औरत के जिस्म के अलावा कुछ नजर नहीं आता, बदकिरदार इंसान। यहाँ वो गलती कर गई थी। इस हवेली के होने वाले सरदार पर बदकिरदार होने की तोहमत लगाना इसे जेब नहीं देता था। इसकी कमर पर अपनी गिरफ्त सख्त करते हुए वो इस तहजिया नजरों से मुस्कुराते हुए देखता रहा, जिसे बावर करवाने की कोशिश कर रहा हो कि अपने वजूद को छिलकाकर तुम लोगों के सामने फिरती हो और बदकिरदार इसे कह रही हो, जबकि इसकी नजरों का मफहूम समझते वो दांत पीस कर रह गई। आज फिर तुम्हारी नेक नियति के 2-4 कसीदे पढ़ लूं, ताकि तुम्हारी गलत फहमी खत्म हो जाए मेरे बदकिरदार होने की। वो जोकर इसे समेटते हुए अपनी गोद में बैठा चुका था, जबकि वो शिद्दत से रोती रह गई। इसे इस तरह रोते हुए देखकर ज़रबाब के अपने दिल को कुछ हो रहा था। वो सिर्फ इसे डराना चाहता था, नहीं चाहता था कि वो इतनी खौफजदा हो जाए। वो सिर्फ इसे छोटी सी सजा देकर अपनी जानी मुतवज्जो करना चाहता था। खुदा का वास्ता है, छोड़ दो मुझे प्लीज। इसके सामने वो अपने मुलायम हाथों को जोड़कर इल्तिजा कर रही थी, और ज़रबाब ने अपना हाथ हटाते हुए, अगली बार मेरी इजाजत के बगैर मेरे कमरे में ना आना। वो जैसे अच्छा खासा जिद करने का इरादा रखता था, सारे इरादों को कैंसल करते हुए इसे जाने की आजादी देती। वो उछलकर बेड से नीचे उतरी। पीछे हटते हुए इसने अपने कंधे पर मौजूद स्ट्रैप को खींचते हुए तोड़ दिया। वो बस चुपचाप इसे देखता रहा। कमरे की लाइट ऑन करने के बाद वो इसे देखकर अजीब निगाहों से चैलेंज कर गई। इसकी मुस्कुराहट से ज़रबाब को कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन क्या, वो समझ नहीं पा रहा था तब तक जब तक इसने अपने बालों को नोचते हुए चीखना शुरू नहीं किया। वो बुरी तरह चीखने लगी। इसकी आवाज इस कमरे के दरो दीवार को चीर कर बाहर जा रही थी। आज इस शख्स को सबक सिखाने का इरादा रखती थी। आज वो इसे बताना चाहती थी कि किसी लड़की की इज्जत पर हाथ डालने का मतलब क्या होता है। इसने जो किया था वो चाहे शरारत थी या जो भी, लेकिन वो हवेली वालों के सामने इसकी बनी बनाई इमेज को तबाह कर देना चाहती थी, ताकि सरदार बनने का ख्वाब ही रह जाए। जल्दी से वो बिस्तर से नीचे उतरा, इससे पहले कि इसे संभाल कर कायल करता, ये पूछता कि वो क्या कर रही है। वो चलकर दीवार के साथ लगी खड़ी रही। बाबा, बाबा प्लीज अंदर आए, ये शख्स, बाबा, मॉम। इसकी चीखें और आवाजें आसमान छू रही थी। अपने लंबे नुकीले नाखूनों से इसने अपनी गर्दन पर हल्का सा जख्म भी कर लिया, और तभी कमरे का दरवाजा खुला। नबी साहब अंदर दाखिल हुए।
ان کے ساتھ جنید آفریدی اور باری باری سب کے داخل ہونے پر وہ دوڑ کر نوید صاحب کے سینے سے جا لگی. بابا یہ شخص بابا یہ میری عزت نوچنا چاہتا ہے. حالانکہ وہ اس کا شوہر تھا, اسے اتنا تو لحاظ کرنا چاہیے تھا. وہ بے یقینی سے اسے دیکھتا رہ گیا. ان 32 سالوں میں اس نے صرف عزت اور کردار بنایا تھا, اور آج اس کی اپنی بیوی اس پر یہ الزام لگا رہی تھی کہ اس کے کردار کو ریزہ ریزہ کر رہی تھی. سب لوگ اسے دیکھ رہے تھے. کچھ کی نظروں میں دکھ تھا, کچھ کی نظروں میں عجیب سا حسد اور الجھن, جبکہ نوید صاحب بے یقینی سے اپنے بھتیجے کو دیکھ رہے تھے, جس کی ذات پر وہ کبھی شک نہیں کر سکتے تھے, جس کی نیک نیتی سے وہ واقف تھے, جس کی سنجیدگی انہیں اپنی جانب متوجہ کرتی تھی, جبکہ ان کی اپنی بیٹی کا تڑپنا حیران کن تھا. میں آپ سے کہتی تھی نا کہ اس درندے کو نکالے میری زندگی سے. بابا ایسے مجھے برباد کرنا چاہا ہے. وہ اپنے بالوں کو مٹھی میں دبوچ کر اتنی شاندار ایکٹنگ کر رہی تھی کہ وہ سرخ انگارہ نگاہوں کے ساتھ اس پر نظر جمائے کھڑا تھا. یہ سب کیا ہے؟ تم اس کے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ نوید صاحب پہلی بار ہوش میں آئے. مجھے تائی امی نے کہا تھا کہ ان کے کمرے میں لیٹنے کے لیے. مجھے پتا نہیں تھا یہ کمرے میں آ جائیں گے. وہ بس روئی جا رہی تھی. اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو ظاہر کر رہی تھی کہ وہ زرباب آفریدی سے کتنی نفرت کرتی ہے. یہ سب کیا ہے؟ کیا گھر آئے مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے؟ جنید آفریدی نے دکھ سے اپنے بیٹے کو دیکھا. اس کی نظریں ابھی تک اس لڑکی پر جمی ہوئی تھی جو انتہا سے زیادہ حسین تھی, لیکن حسین ہونے کے ساتھ ساتھ اتنی چلاک, اتنی مکار, اتنی گہری سازش بن لینے والی کہ اس کے دل کو حقیقت میں اتنا گہرا صدمہ پہنچا کہ یہ سب کچھ اس کی آنکھوں سے ظاہر ہو رہا تھا. وہ اسے جواب طلب کر رہے تھے. اس کی بنی بنائی عزت تار تر ہو گئی. وہ مارتا تھا, لیکن مرد کا بھی کردار ہوتا ہے. اس نے بیوی سمجھاتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا, اسے محبت سے متعارف کروانا چاہا, لیکن اسے اس حد تک نہیں کھڑنا چاہیے تھا. گھنی مونچھوں کے نیچے انابی لب ایک دوسرے میں پیوست تھے, جیسے اندر کے زہر اور ابال کو اندر ہی جذب کر رہے ہو. اس نے باری باری نظریں گھماتے ہوئے ہر ایک کی جانب دیکھا, اور پھر آخری بار اس لڑکی کو جسے اسے چیلنج کر رہا ہو. وہ بہت بڑے گھاٹے میں ہے. اسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اسے زرباب آفریدی کے کردار پر انگلی نہیں اٹھانی چاہیے تھی, جبکہ وہ مبہم سی مسکراہٹ کو لبوں میں دبائے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی. میں بہک گیا تھا بابا. بریرہ میری بیوی, اور اسے تنہائی میں دیکھ کر شاید میں بہک گیا تھا. یہ کیا؟ اس نے پوری کہانی کا پانسا ہی پلٹ دیا. حویلی کی چھت دھرم سے بریرہ پر آ گری. اس نے پہلی بار دیکھا تھا کہ چال الٹی گلے کیسے پڑتی ہے. اب جو کچھ ہو چکا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا. میں بریرہ کو داغدار کر چکا ہوں, لیکن وہ میری بیوی تھی. مجھ سے یہ پوچھنے کا حق کوئی نہیں رکھتا. وہ تو صرف یہ کہہ رہی تھی کہ اس نے صرف کوشش کی ہے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی, لیکن اس شخص نے اسی چال میں سے ایک چال نکال لی. اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ بریرہ کو استعمال کر چکا ہے, اس کے ساتھ حسین وقت گزار چکا ہے. تم ایسا کیسے کر سکتے ہو میری بیٹی کے مرضی کے بغیر؟ ٹھیک ہے وہ تمہاری بیوی ہے, لیکن اپنی بات کو ادھورا چھوڑتے ہوئے نوید صاحب بے یقینی سے اسے دیکھتے رہ گئے. اور وہ لڑکی, یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے چہرے سے کسی نے سارے لہو کو نچوڑ کر اس کے چہرے کی رنگت کو اتنا پھیکا کر دیا ہو کہ اسے دیکھنے کا بھی دل نہ چاہے. لڑتے ہوئے لبوں کے ساتھ وہ ساکت پلکوں سے بس اس شخص کو دیکھتی جا رہی تھی. کہنے سننے کو کچھ باقی رہا ہی نہیں تھا. وہ اپنا کھیل کھیل گیا, اور اب اس کھیل کی ڈوری اس شخص کے ہاتھ میں تھی جس نے اپنی آنکھوں کو ترچھا کرتے ہوئے اسے دیکھا, اور پھر جیسے ایک طنزیہ مسکراہٹ کی لہر اس کے لبوں کو چھو کر گزر گئی. گھر بھر میں پنچایت بیٹھ چکی تھی. گھر کے سربراہان نہیں چاہتے تھے کہ معاملہ حد سے زیادہ بڑھے, اور نوید صاحب جن کی بیٹی کا نکاح پہلے اس شخص سے ہو چکا تھا, ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا. بریرہ بس روتی جا رہی تھی. بابا مجھے یہاں سے لے چلیں, مجھے نہیں رہنا اس حویلی میں. وہ تو فرار چاہتی تھی. اس نے مان لیا اس کھیل میں وہ کبھی بھی اس شخص سے نہیں جیت سکتی, وہ چاہے جتنی بھی ماہر کھلاڑی ہو. لیکن اس کھیل کی بنیاد رکھنے والا زرباب آفریدی ہے. کتنی بے چارگی کے ساتھ وہ اس سب کو قبول کر رہا تھا جو ان دونوں کے درمیان ہوا ہی نہیں تھا. میں شرمندہ ہوں جو کچھ بھی زرباب نے کیا, لیکن ہم اس حقیقت سے تو انکار نہیں کر سکتے کہ بریرہ اور زرباب کا نکاح ہو چکا ہے. اس لیے کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اس بات کو مد نظر رکھا جائے, اور یہ بات جب سامنے آئے وہ شرمندہ
से सर झुकाकर खड़ा रहा। शॉल अभी भी इसकी पुश्त पर रखी हुई थी। मैं चाहता हूं कि बरीरा को जल्द से जल्द रुखसत करके मेरी जिंदगी में शामिल किया जाए। शायद यही हम दोनों के लिए ठीक है। इसने अपना फैसला क्या सुनाया, वही जो कहना चाहता था। इस लड़की को अपनी जिंदगी में लाने के बाद वो बड़ी तफसीलें बदले लेना चाहता था। इसे बताना चाहता था कि वो कैसे किसी भी इंसान के किरदार पर बात करके इसे लोगों के सामने जलील कर सकती है। जुनैद साहब और नवीद साहब को भी इसके अलावा और कोई चारा नजर नहीं आ रहा था। अभी तक इन्होंने बरीरा की रुखसती के बारे में सोचा नहीं था, और वैसे भी बरीरा इस सब के लिए रजामंद नहीं थी। लेकिन जो कुछ हो चुका था, इसके बाद इनकार हरगिज भी मुमकिन नहीं था। बाबा, मैं नहीं करूंगी इस शख्स के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत। मैं नफरत करती हूँ इस शख्स से। वो तड़प कर रो पड़ी। इसके पैरों में जैसे जंजीरें डालकर इसे बांधा जा रहा हो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। वो अपने ख्वाबों में, अपनी जिंदगी में जॉर्डन को शामिल कर चुकी थी, और जॉर्डन के अलावा वो किसी और का तस्वर भी नहीं कर सकती थी। जिस माहौल में इसने परवरिश पाई, इस माहौल में कभी भी किसी औरत को किसी रिश्ते को निभाने के लिए कायल नहीं किया जाता, और वो भी पाबंद होकर नहीं रह सकती थी। इसने लाख इनकार कर लिया, लाख मिन्नतें समाजतें कर ली, लेकिन बड़ों के दरमियान फैसला हो चुका था। नवीद साहब ने मोहब्बत से इसे गले से लगा लिया। जो कुछ हो चुका है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है। वो बेबस नजर आ रहे थे। कोई भी तरकीब काम नहीं आई। अगले 2 हफ्तों के अंदर अंदर इनकी रुखसती मतवक्को थी। अब कोई डेट फिक्स नहीं हुई थी, लेकिन इस रात इसने जॉर्डन से बात की। बातों बातों में वो इसे बताने लगी, लेकिन वो सख्त नाराज हुआ। तुम कुछ दिनों का कह कर गई थी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। इन दोनों के दरमियान तय हो चुका था। निकाह के बावजूद वो जॉर्डन से कमिटमेंट कर चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे को समझते थे, और आजकल के दौर के मुताबिक इन दोनों की वाइब्स मैच होती थी। अब ये कौन सा नया हंगामा था, ये बात सिर्फ वो जानती थी। और जॉर्डन जॉर्डन वैसे तो ईसाई था, लेकिन सिर्फ इसकी खातिर ऐसे टोपी ड्रामा दिखाने के लिए। वो पिछले साल मुसलमान भी हो गया, बस नामी गिरामी सा मुसलमान, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो चाहे ईसाई रहे, मुसलमान हो जाए या मलहद बन जाए। इसके लिए वो अमीर बाप की बेटी, सोने की चिड़िया थी, जिसे इस्तेमाल करके वो अपने हाथों पर नचा सकता था। इन दोनों के दरमियान हमेशा से फ्रेंडशिप रही, और फ्रेंडशिप ऐसी कमाल की जो टूटने से ना टूटे। लेकिन ये नजदीकी कब मोहब्बत में बदली, इसे अंदाजा नहीं हुआ। वो इसे पसंद करने लगी थी। वो समझती थी कि जॉर्डन उर्फ सनी इसका हममिजाज शख्स है, और इसके साथ इसकी जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट मैच होगी। यहाँ वो इसलिए आई थी कि किसी भी तरह से वो इस निकाह से आज़ाद होकर वापस जाएगी और फिर अपनी जिंदगी की शुरुआत करेगी। ये इनकी पहली मुलाकात नहीं थी। पहली मुलाकात तब हुई जब वो ऑफिशियल मीटिंग के सिलसिले में लंदन गया, और आगा जान के कहने पर ही वो अपने चचा के घर गया था। हालांकि इसे कोई धुआंधार शौक नहीं था इनके घर जाने का, लेकिन आगा जान ने जिद की और बिलाखिर इसे जाना पड़ा। ये तकरीबन असर का वक्त था। नवीद साहब से मुलाकात करने के बाद इसने खुशगवार माहौल में खाना खाया। तब तक इसे अंदाजा नहीं था कि बरीरा के मुताल्लिक, और ना ही इसने कुछ ऐसा सोचा था। लेकिन शाम के करीब एक लड़की को इसने घर में दाखिल होते देखा, जिसके वजूद पर बराए नाम लिबास था, जिसे देखकर वो बेयकीनी से देखता रहा। तब तक सिर्फ शक था, जब तक कि नवीद साहब ने इसका तारुफ करवाते हुए इसे नहीं बताया कि बरीरा नवीद है। इसे नजरें फेर ली। एक लम्हे के लिए इसे लगा था जैसे वो सांस नहीं ले पाएगा। जब वो यहाँ से गई थी तब हरगिज भी ऐसी नहीं थी। वो एक मशरकी मर्द था, और हमेशा से इसे एक मशरकी बीवी की ख्वाहिश थी। इसे हया के साथ पर्दा करती हुई लड़की चाहिए थी, जो अच्छे किरदार की मालिक हो। और बरीरा ने भी तब पहली बार इससे मुलाकात की। कुछ लम्हों के लिए इसे देखती रही। वो बिल्कुल किसी तुर्किश हीरो की तरह लगता था। बड़ी बड़ी आंखें जो हर वक्त अपने अंदर मगरूरी को समेटे रखती। इसने बस गहरी नजरों से बरीरा का जायजा लिया, लेकिन बरीरा यकटक इसके चेहरे को देख रही थी। तराशीदा दाढ़ी, घनी मूछें और सलीके से बने हुए बाल। कोई भी इसे देखता था तो दिल थाम कर रह जाता। इसे भी वो शख्स अच्छा लगा, लेकिन सिर्फ इस हद तक कि वो इसका कजन है। इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात इस वक्त शुरू हुए थे जब इसने बरीरा को देखते हुए नजरों का रुख फेरा। क्या हुआ?
اب ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں جیسے میں کچھ غلط کر رہی ہوں؟ عادت کے مطابق اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی، جبکہ مقابل کو تو اس سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ صرف آپ کا دل چیخ چیخ کر بیان کر رہا ہے کہ آپ کچھ غلط کر رہے ہیں۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ بظاہر تو اس نے سنجیدگی سے کہا تھا، لیکن اس کی بات میں چھپے ہوئے طنز سے وہ خوب واقف تھی۔ اپنی دقیانوسی مردوں والی سوچ پاکستان میں رکھیں، جہاں کے کلچر سے شاید آپ واقف نہیں ہوں گے۔ اپنے سینے پر بازو لپیٹتی وہ اسے دیکھتی ہوئی بحث کرنے لگی اور مقابل نے بازو سے دبوچ کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا تھا۔ تمیز سے بات کرو، شوہر ہوں تمہارا۔ وہ پہلی بار اسے اس رشتے کی حقیقت کے بارے میں بتا رہا تھا جسے وہ ایک عرصے سے فراموش کر چکی تھی۔ شوہر؟ میں نہیں مانتی زبردستی کے شوہر گیری کو۔ وہ تو کندھے اچکا کر رہ گئی۔ وہ تو تمہیں دیکھتے ہی اندازہ ہو رہا ہے، تمہارے لباس کو دیکھ کر، تمہاری زبان کو دیکھ کر۔ اور بریرہ نے اسے دھکیل کر دور کر دیا۔ خبردار، اگر میری پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش کی تو میں یہ بھی لحاظ نہیں کروں گی کہ آپ بابا کے بھتیجے ہیں۔ وہ عمر میں سے 5-6 سال چھوٹی تھی، لیکن بات اس طرح کر رہی تھی جیسے وہ ہمیشہ سے کرتی چلی آئی ہے۔ نہ کوئی تمیز، نہ کوئی تہذیب، نہ بہترین رویہ، نہ شائستہ الفاظ۔ مجھے لگتا ہے تمہارا باپ تمہیں تمیز کے علاوہ سب کچھ دے چکا ہے۔ تھوڑی محنت اس پر بھی کر لیتا تو اچھا تھا۔ وہ بھی کہاں باز آنے والا تھا۔ اس جیسی لڑکیوں کے دماغ ٹھکانے لگانا وہ بخوبی جانتا تھا۔ ڈونٹ کراس یور لمٹ۔ وہ آنکھیں دکھاتی وہاں سے غائب ہو گئی۔ وہ اس کی عادات دیکھ کر حیران تھا۔ وہ صرف ایک رات وہاں رکا، لیکن اس نے ایک رات میں بھی وہ گھر میں نظر نہیں آئی۔ دوستوں کے ساتھ لیٹ نائٹ پارٹی، صبح بےہودہ لباس میں گھر سے نکل جانا، وہیں اس نے پہلی بار اسے کسی لڑکے کے ساتھ دیکھا۔ صرف اسے جلانے کی خاطر وہ مسکرا کر اس کے پہلو سے جا لگی اور ضرباب نے کھینچ کر اسے دور کر دیا۔ تم میں اتنی تو تمیز ہونی چاہیے کہ وہ نامحرم ہے تمہارے لیے۔ وہ وہاں کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس کے بس میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ اس کے منہ پر 3 لفظ مار کر چلا جاتا، جو کہ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ بیسٹ فرینڈ ہے میرا، یہاں پر رہتے ہوئے مجھے ہاتھ لگانے سے پرہیز کیجیے گا، ورنہ لندن کی پولیس آپ کی کھال اتار کر آپ کے ہاتھ میں دے دیں گی تاکہ آپ پاکستان اسے لے جا کر پاپڑ بنا کر خوش کر سکیں۔ وہ اس کی سوچ اور اس کی زبان پر 2 حرف بھیجتا ہوا وہاں سے چلا آیا، لیکن اس لڑکی کے لیے دل میں بدگمانی بڑھتی چلی گئی۔ ڈھکے چھپے لفظوں میں اس نے نہ جانے کتنی بار آغا جان سے کہا تھا کہ وہ اپنی راہیں جدا کرنا چاہتا ہے، اور آغا جان ہر بار اسے اپنی قسموں میں باندھ دیتے۔ اگر اس کا بس چلتا تو وہیں اس لڑکی کو طلاق بھجوا دیتا۔ اسے اس جیسی بیوی چاہیے نہیں تھی، لیکن بریرہ کے آنے کے بعد حد ہو گئی۔ وہ جارڈن کو مسلسل قائل کرتی رہی کہ وہ کسی بھی طرح اسے واپس آ جائے گی۔ اسے اس بات کو مخفی رکھا تھا کہ اس کی رخصتی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے آخری لمحے میں بھی وہ بچ جائے گی، کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گی، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ رخصتی سے 1 رات قبل وہ اس حویلی سے فرار ہو جائے گی، اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ خود کو اس ہٹلر کے حوالے کرتے ہوئے وہ اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی تھی۔ تیاریاں مکمل ہوتی رہیں۔ اس نے حد درجہ اس شخص کو اگنور کیا تھا، دوبارہ کبھی وہ اس کے سامنے نہیں آئی، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ بھی جتانے نہیں آیا۔ شاید وہ انتظار کر رہا تھا ٹھیک وقت کا۔ حویلی کے ہنگامے، بڑھتی ہوئی ذمہ داریاں اور مصروفیت نے کچھ دنوں کے لیے اسے بریرہ سے بالکل غافل کر دیا۔ اب اسے کرنا ہی کیا تھا؟ صرف اس بات کا انتظار کہ وہ کب دلہن بن کر اس کے کمرے میں آتی اور وہ اس کی اچھی خاصی دھلائی کر کے اس کی عقل ٹھکانے لگا دیتا۔ اسے کیسے قابو میں کرنا ہے وہ بخوبی جانتا تھا۔ وہ رات بھی مہندی کی رات تھی، چہرے پر بیزاری سجائے وہ سنور کر باہر تو آ گئے، لیکن اس رسم میں کیا کرنا تھا یا کیا ہونے والا تھا، چاہنے کے باوجود وہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ نہیں سجا پائی۔ دکھی نگاہوں سے اس شخص کو دیکھنے کے بعد وہ اس کے پہلو میں بیٹھ گئی، جو مکمل طور پر اس کی ذات سے غافل بیٹھا تھا۔ کچھ دیر کے بعد رسم ہوئی اور رسم کے بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے ہاتھوں پر ضرباب افریدی کے نام کی مہندی لگ چکی تھی، خوبصورت مہندی کے نقش و نگار اور درمیان میں جگمگاتا ہوا نام۔ اس نے آسانی سے یہ کیا تھا کہ وہ 2
दिनों के लिए बात नहीं कर सकती। वो किसी भी तरह से इसे मना लेती या यहाँ से निकलने के बाद इसे सच बता देती, लेकिन इस वक्त वो इससे बात करके इसे नाराज नहीं कर सकती थी। कमरे में इधर से उधर चक्कर लगाते हुए वो सिर्फ हवेली में होने वाले सन्नाटे का इंतजार कर रही थी। इसके पास था ही क्या, पैक करने के लिए बस एक पासपोर्ट उठाना था, कुछ रकम और वहां से गायब। बाद में वो बाबा को कायल कर लेती, इन्हें बता देती कि इसने झूठ बोला था, लेकिन इस वक्त इसका निकलना जरूरी था। अपनी अनारकली को संभालती वो जर्द रंग के दुपट्टे को सर पर सजाए बाहर आई। बाहर निकलते हुए इसने शॉल भी कंधों पर रख ली। इसे पिछले दरवाजे से बाहर निकलना था। देहान से गुजरते हुए वो राहदारी की जानिब आई और दरवाजे से निकलकर लॉन की पिछली दीवार के साथ लगकर चलती हुई किसी साए की तरह पिछले दरवाजे की जानिब जा रही थी, जिसकी चाबियां इसने आज हासिल कर ली थी। वो यहाँ से निकल जाती, इसके बाद इसने कहाँ जाना था वो खुद ही कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती। अभी वो पीछे पलटकर देख रही थी जब अचानक किसी चीज से टकराई और इसके मुंह से चीख निकलते निकलते बची। अपने माथे पर हाथ रखती वो पीछे हटी और फिर सर उठाकर इस चट्टान नुमा शख्स को देखा जो इसके सामने जाम बनकर खड़ा था, जिसके साथ इसका माथा यूं लगा जैसे किसी दीवार में जा लगा हो। हड़बड़ाते हुए इसका चेहरा देखकर वो बेख्तियार 2 कदम दूर हुई। हाथ में पकड़ा हुआ बैग, कुछ कागजात और खुद को छुपाए वो यहाँ से निकल रही थी, लेकिन इसे अंदाजा नहीं था कि वो शख्स इसके रास्ते में खड़ा होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसे देखते इसने सवाल कर दिया। पूरा वजूद थर थर कांप रहा था और जरबाब ने सख्त निगाहों से इसे देखते हुए धकेल कर दीवार से लगा दिया। ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इसे साफ अंदाजा हो चुका था कि वो यहाँ से निकल रही है। जा रही हूँ अपने रास्ते, तुम जैसे शख्स की जिंदगी से बहुत दूर, वहां जहाँ मुझे होना चाहिए। वो जरबाब को खुद से दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन 1 इंच भी इसे नहीं हिला पाई। वो यूं ही झुककर इस पर झुका रहा। अगर अभी तुम्हें पकड़कर तुम्हारे बाप के सामने ले जाऊं और इन्हें सबूत के साथ दिखाऊं कि तुम कहाँ जा रही थी। वो उसकी आंखों में झांक रहा था और एक लम्हे के लिए इसे हकीकत का गुमान होने लगा। वो कुछ भी कर सकता था। अगर इस वक्त इसे घसीट कर ले जाता तो इसका बाप कभी भी इस पर यकीन न करता। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। मैं साफ कह दूंगी कि ये तुम्हारी साजिश है। वो भी डरने वालों में से नहीं थी, जबकि मुकाबिल ने इसे घुमाकर इसकी पुष्ट को अपने साथ लगा लिया। जर्द रंग का शफून का दुपट्टा उतरकर कंधों पर आ गिरा। मेहंदी लगे हाथों के साथ खुशबुएं बिखेरता हुआ वजूद बहुत दिलकश लग रहा था। वो झुककर इसकी गर्दन पर लब जमाता सख्ती से अपने लबों को दबाने लगा। वो सिसक कर रह गई। छोड़ो मुझे, जलील इंसान, क्यों हर वक्त अपनी हवस का शिकार बनाते हो मुझे। अब इसे गुस्सा किसी और बात पर आ रहा था। ये गुस्सा नहीं था, जबकि किसी और बात पर गुस्सा निकालते वो तड़पी। नहीं, ये तो कल तुम्हें अंदाजा होगा कि मैंने तुम्हारे साथ करना क्या है। तुम्हारी अकड़ तोड़कर तुम्हारे हाथ में ना दी तो मेरा नाम भी जरबाब अफरीदी नहीं। इसके मुंह को दबोच कर इसके आंखों में देख रहा था और इसके गुस्से पर वो अंदर तक काम कर रह गई। शायद पहली बार वो इसे अपने गुस्से से मुतारिफ करवा रहा था। कल तुम पनाह मांगोगी, लेकिन तुम्हें कोई पनाह नहीं मिलेगी। तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं होगा ताकि तुम्हें पता चले कि किसी दूसरे के जुनून का निशाना बनना कैसा होता है। इसे जहर उगलती निगाहों से देखकर वो बावर करवा गया और वो थर थर कांपती अपने आंसू हलक में उतारती खड़ी रह गई। इसे बाजू से घसीटकर वो कमरे में लेकर आया और बेड पर फेंक दिया था। तुम यहाँ से कहाँ जाती हो, किससे बात करती हो, मुझे हर चीज के बारे में इल्म है। और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी जान ना लूं तो चुपचाप यहीं पड़ी रहना। बेड पर लेटते हुए इसने रोती हुई आंखों को बंद कर लिया। ये शख्स इसके गले की हड्डी बन चुका था, इसकी आजादी का सबसे बड़ा दुश्मन। इसने कभी नहीं सोचा था कि वो यहाँ आकर बुरी तरह फंस जाएगी। अपने बालों को दबोचते हुए वो न जाने कितनी देर तक सोचती रही और आहिस्ता आहिस्ता इसकी बड़ी बड़ी आंखें नींद की ज्यादती की वजह से बंद हो गईं। अगला दिन हंगामों से भरा हुआ था, दिल दहला देने वाले हंगामे जो इसे इस शख्स के नाम करने जा रहे थे, जिसके करीब रहकर वो अपनी मौत के सामने रहना तस्वर करती। और इसी लिबास में इसका जगमगाता हुआ वजूद बहुत दिलकश लग रहा था।
اندر ایک تڑپ تھی، ایک اذیت تھی جو اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی. کیسے وہ کسی اور سے وعدہ کر کے یہاں آئی اور بری طرح پھنس گئی. اس نے ہر طرح سے سوچ لیا، کوئی بھی ایسا حل نہیں تھا جو اس سے اس مشکل سے باہر نکالتا، سوائے اس کے کہ وہ زرباب افریدی کے نام کا گھونگھٹ توڑ کر وہ باہر آتی اور اس شاندار سی تقریب میں سہج سہج کر چلتی سٹیج تک آتی. سر اٹھا کر اسے سامنے بیٹھے ہوئے شاندار سے مرد کو دیکھا جو آج اپنے علاقائی لباس میں غضب ڈھا رہا تھا. نہ جانے کتنے دلوں کی دھڑکن بنا ہوا تھا. وہ شخص جس نے آگے بڑھتے ہوئے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا اور بریرہ نے دانت پیس کر بڑبڑاتے ہوئے اپنا مخملی ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دے دیا. وہ اسے احتیاط سے اسٹیج تک لے آئے اور اپنے پہلو میں بٹھا کر گردن موڑے مسکراتی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا جیسے وہ اپنی جیت کا جشن منا رہا ہو. زمین بیگم نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھایا تو اس نے بریرہ کے چہرے کو اس گھونگھٹ کی قید سے آزاد کر دیا تھا. جگمگاتا ہوا چہرہ جو ہیوی میک اپ میں بہت حسین لگ رہا تھا. وہ نازک سی لڑکی کتنی دلکش لگ رہی تھی، یہ کوئی زرباب افریدی کے دل سے پوچھتا. دونوں نے گویا ایک دوسرے کو مکمل کر دیا. سردار اور اس کی سردارنی نے جو آنے والے وقتوں میں اس حویلی اور اس علاقے پر راج کرنے والے تھے، اس وقت نفرت سے ایک دوسرے سے منہ پھیرے بیٹھے رہے. لاکھوں دعاؤں کے ساتھ رخصت ہو کر وہ اس شخص کے کمرے میں چلی گئی جس کی سیج پر بیٹھی وہ انتہائی بے تابی کا شکار تھی. کامتے ہوئے ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پیوست کرتی گزری رات کا منظر اس کے ذہن کی اسکرین پر چل رہا تھا. اسے صرف خوف آ رہا تھا. اگر وہ شخص اس کے سامنے بیٹھ کر اس بارے میں پوچھ لیتا تو وہ کیا کہتی؟ کوئی بھی جواب نہیں بن پایا تو آنکھیں بند کرتے اس نے گھٹنوں پر سر ٹکا لیا. جب کچھ دیر کے بعد دروازہ کھولا اور اپنی مضبوط شخصیت کے ساتھ وہ بھاری قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھنے لگا، وہ یوں ہی سر گرا کر بیٹھی رہی. مقابل کا خوشیوں میں لپٹا ہوا وجود کمرے کی ہر چیز کو اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا. اس کے سامنے آ کر بیٹھا، کوہنی کی ٹیک لگا کر بیڈ پر لیٹے اس کا چہرہ دیکھتا رہا جبکہ وہ خونخوار نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی. چاہے خود جتنی خوفزدہ تھی لیکن بیوی بن کر مقابل کو خوفزدہ کرنا جیسے اس کا حق بنتا ہو. وہ ہلکا سا مسکرایا جبکہ اپنی بھاری لہنگا سنبھالتی وہ بیڈ سے نیچے اتر گئی. آپ میرے قریب نہیں آئیں گے، ہرگز میں نہیں. انگلی اٹھا کر اسے وارن کرنے لگی. آج وہ اس کی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھا. آج وہ کسی بھی طرح سے اس کی بات نہیں مان سکتا تھا. سو اسے کمر سے تھام کر اپنے اوپر گرا لیا اور اس لڑکی نے اذیت سے آنکھوں کو بند کر لیا. میں کسی اور کی امانت ہوں، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں. وہ انکشاف کر گئی. کچھ لمحوں کے لیے اس کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑی لیکن پھر اس نے مضبوطی سے اسے کمر سے تھام لیا تھا. تمہاری حرکات و سکنات سے مجھے پہلے ہی اندازہ تھا. اس نے یوں کہا جیسے یہ اس کے لیے بہت غیر معمولی بات ہو. کل کی بات گزر چکی، اب تو میری بیوی ہو. کتنا شفاق تھا وہ شخص جس کے اپنے فیصلے تھے اور ان فیصلوں میں وہ کسی کو بھی شامل نہیں کرتا تھا. تمہیں کیا لگا تھا تم مجھ پر الزام لگاؤ گی، یہاں سے طلاق لے کر کسی اور کے بازوں میں چلی جاؤ گی؟ نہ 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 نہ. اس کے ہاتھ آہستہ آہستہ مقابل کی گردن پر گردش کرتے جا رہے تھے اور اس کی سانسیں اٹک کر جیسے جان لینے کے در پر ہو. میں نہیں آنے دوں گی آپ کے قریب. میں آپ سے معافی مانگتی ہوں اس رات کے لیے. بہت بھیگ کر معافی مانگنے لگی. اس کے انا کی تسکین کے لیے کافی تھا لیکن یہ صرف ایک رات کا قصہ نہیں تھا. آگے بڑھتے ہوئے اس کے وجود کو جولی سے آزاد کرواتا وہ بڑے جنون سے اس کے اپنے وجود میں پیوست کرنے لگا جبکہ وہ پھڑپڑاتے ہوئے التجا کرتی رہ گئی. اس کے لب مقابل کے لبوں سے ٹکرا رہے تھے. خبردار، اگر تمہارے منہ سے آواز بھی نکلی تو میں تمہارا شوہر ہوں اور تم پر حق رکھتا ہوں. آئی بات سمجھ؟ اس کے لبوں پر اپنے لب جماتا وہ اسے ساری دنیا سے بیگانہ کر گیا. اپنے بستر پر اسے بکھیر کر بڑی تفصیل سے دیکھتے اسے یقین کروانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ وہ سر سے پیر تک اس لڑکے کی ہے. اگر اس نے کبھی کسی تیسرے کے بارے میں سوچا بھی تو اس کی سوچ اور تیسرے کا سر ایک ساتھ کچل دیے جائیں گے. چاہے وہ مغربی تہذیب کا شکار رہی لیکن پھر بھی اس نے اپنی حدود کا ہمیشہ خیال رکھا. اور شاید وجہ یہ تھی کہ اس نے ہمیشہ اپنے ماں باپ کو دیکھا. سنی کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات تھے لیکن وہ کبھی بھی ایسے ریلیشن شپ میں نہیں رہے جس میں فزیکل اٹیچمنٹ بہت ضروری ہو. اس نے ہمیشہ اسے دوستی تک محدود رکھا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا. لیکن آج وہ اپنا سب کچھ اس شخص کے حوالے کر چکی تھی، چاہے اپنی مرضی سے
یا اس کی زبردستی سے اسے اپنے بستر پر بکھیرتا، وہ اس کی تمام اکڑ اور غرور کو توڑ گیا جو شاید اس کے لیے بہت ضروری تھا۔ اگلی صبح وہ بیدار ہوا تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ فریش ہونے کے بعد وہ نیچے چلا آیا تو وہ اسے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھتی ہوئی دکھائی دی۔ کامدار لباس میں وہ پہلے دونوں سے کچھ منفرد لگ رہی تھی، بالوں کو کیچر میں مکید کر کے وہ لا تعلق سی بیٹھی رہی۔ ایک دو بار زرباب نے اسے گھورنے کی کوشش کی لیکن اسے مکمل نظر انداز کر کے وہ کھانے کی جانب متوجہ رہی۔ کھانا کھانے کے بعد کمرے میں آئی تو موبائل آن کر لیا۔ معمول کے مطابق سنی کو لاتعداد کالز موصول ہو چکی تھیں۔ وہ کچھ دیر تو تذبذب کا شکار رہی اور پھر اسے کال کر لی۔ کدھر گم تھی تم؟ میری کال کیوں نہیں اٹینڈ کر رہی؟ موبائل اسکرین پر نظر آتے سنی کا شکوہ بالکل واضح تھا اور وہ چاہنے کے باوجود اسے نہیں بتا پائی کہ وہ شادی کر چکی ہے، کسی کے ساتھ ایک رات گزار کر اس کی بیوی بن چکی ہے۔ وہ سنی میں اپنی فرینڈز کے ساتھ تھی۔ وہ صاف مکر گئی، ایک چھوٹی سی تقریب تھی، وہی اس نے اس بات کو آسانی سے حل کرنا چاہا۔ جبکہ سنی کا فون پر لیکچر شروع ہوا اور اس دوران وہ کمرے میں داخل ہوا، وہ گڑبڑا کر کال بند کرنے لگی، لیکن سنی نے اسے روک دیا۔ میں ابھی تم سے بات کرنا چاہتا ہوں بی بی۔ وہ عجیب سا مخمور لہجہ سجائے ہوئے تھا، جبکہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی گھڑی اتارتا ہوا شخص جیسے کسی بھی بات کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ میں بعد میں بات کرتی ہوں تم سے، پلیز ویٹ۔ بریرہ دل دل میں اپنی انگلیوں کو گردش دینے لگی۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہوئے اس کا موبائل چک لیا گیا۔ وہ دانت پیس کر سیدھی ہوئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے زرباب، میرا موبائل واپس کریں۔ سنی ابھی تک کال میں تھا۔ اس نے موبائل اپنے چہرے کے سامنے کیا اور پھر کھینچ کر اپنی بیوی کو قریب کر لیا۔ اسے تمہیں بتایا نہیں ہوگا کہ میری بیوی بن چکی ہے، رخصتی ہو چکی ہے بریرہ کی۔ سنی نے بے یقینی سے اس کی بات سنتا رہ گئی۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اور تم اس کے اتنے پاس کیوں کھڑی ہو؟ وہ تڑپا تھا حقیقت میں۔ وہ پھڑپڑاتے ہوئے آزادی چاہنے لگی لیکن مقابل اسے خود میں پیوست کیے کھڑا تھا۔ یہ تمہیں میں بتا رہا ہوں کہ اگر میری بیوی کے پاس نظر آئے یا اسے گمراہ کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی دھمکی سنتے ہوئے سنی نے فوراً کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اگلے 2-3 دن ان کے درمیان ایسے ہی گزرے جب اس کا دل چاہتا اسے قریب کرتے ہوئے اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر اسے خود میں سمیٹ لیتا، ہلکی بلکی گستاخیاں کر کے اس کا پارا ہائی کر دیتا۔ جبکہ سنی کے ساتھ اس کی کوئی بات چیت نہیں تھی کیونکہ اس کا موبائل محترم کے زیر حراست تھا۔ اس کی ساری عادات کو بدلنا چاہتا تھا، سب کچھ بدل کر رکھنا چاہتا تھا۔ اور اس شام کی فلائٹ سے نوید صاحب اپنی فیملی کے ساتھ واپس جانے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے بس اتنے دنوں کے لیے آنا تھا اور اپنے ماں باپ کو جاتا ہوا دیکھ کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تڑپ کر رو پڑی۔ بابا مجھے بھی ساتھ لے کر جائیں، مجھے نہیں رہنا اس حویلی میں۔ وہی بات جس کا نہ کوئی سر تھا نہ پیر۔ بہت بری بات ہے میری گڑیا، اب تم اپنے شوہر کے ساتھ آؤ گی، آخر زرباب کو بھی تو تمہارے ساتھ مل کر لندن دیکھنا ہے۔ اس کے رونے کی پرواہ کیے بغیر اسے تسلیاں دے کر اس کے والدین چلے گئے اور اسے یوں لگنے لگا جیسے وہ مکمل طور پر اکیلی رہ گئی ہے۔ سنی کے ساتھ اس کا رابطہ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی سنی اس وقت پاگل ہو چکا ہوگا۔ وہ جتنا سرپھرا اور سنگین انسان تھا، این ممکن تھا کہ وہ چلا آتا۔ آج بھی وہ زرباب سے کھلے عام بات نہیں کرتی تھی، اس کی ہر بات پر بدتمیزی سے جواب دیتی اور وہ پھر بھی اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے اس پر اپنی محبتیں لٹانے لگ جاتا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ صرف اس کی پابند رہے، جبکہ وہ چاہتی تھی کہ جیسے وہ اسے قید میں کرنا چاہتا ہے، وہ اسے تمام غلیظ برائیوں کو چھڑوانا چاہتا تھا، جبکہ وہ اس آزاد زندگی میں بہت مطمئن تھی۔ اسے لگتا تھا وہ زندگی بہت خوبصورت ہے، شاید تب تک جب تک اس رات اسے اپنے بابا کی ایک کال موصول نہیں ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں زرباب کا موبائل تھا اور زرباب صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ نوید صاحب نے بات کرتے اسے بری طرح جھاڑنا شروع کر دیا۔ وہ بے یقین بیٹھی رہ گئی۔ پہلی پہل تو لگا جیسے اس شخص نے اس کی کوئی شکایت کی ہے۔ آنکھوں میں منڈلاتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اس نے زرباب کو دیکھا جو اس کی جانب متوجہ تھا، لیکن بات اور تھی۔ نوید صاحب نے اسے چند تصویریں بھیجیں جیسے دیکھنے کے بعد اسے یوں لگا جیسے اس کی چوٹی سے دھواں نکل رہا ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ شخص جسے وہ محبت کے دم بھرتی تھی، اس نے اس کی کچھ تصویریں اپنے پاس کیچر کر کے رکھی تھیں جو بہت بےہودہ تھیں۔ حالانکہ ان دونوں کے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں تھا جو حد سے بڑا ہو، لیکن پھر بھی
شاید اسے بلیک میل کرنے کے لیے سنبھال کر رکھتا آیا تھا، اور اب آ کر اس کی طرف سے جب تھوڑی غفلت محسوس ہوئی تو یہ ساری تصویریں اس کے باپ کے سامنے رکھ کر کچھ رقم کی ڈیمانڈ کر لی۔ رقم اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ دے نہ پاتے، لیکن بات مان اور یقین کی تھی۔ ان کا یقین ٹوٹ گیا۔ نوید صاحب نے ہمیشہ اسے اپنی حدود کا خیال رکھنے کے لیے کہا۔ وہ تصویریں جن میں ہلکا سا ایڈیٹنگ کا تڑکا دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اسے لباس تو پہنتی تھی، اور اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ لوگوں نے اسے کس طرح استعمال کیا۔ بابا میری بات سنیں بابا، یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ وہ شخص اس کی طرح متوجہ تھا، لیکن اسے صرف اپنے بابا کا خیال تھا۔ لیکن نوید صاحب نے اسے دو ٹوک الفاظ میں جواب دے دیا۔ اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ تم اس روز تم نے زرباب پر الزام کیوں لگایا۔ تم جیسی بیٹی سے بے اولاد ہونا بہتر ہے۔ انہوں نے موبائل آف کر دیا، یعنی اس سے ہر رابطہ ختم کر لیا، اور پہلی بار موبائل اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں کو سینے پر رکھے وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بڑی باریک بینی سے اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ آپ پلیز بابا سے کہیں مجھ سے ناراض مت ہو۔ سنی نے غلط فہمی پھیلائی ہے، میں نے کچھ ایسا نہیں کیا۔ وہ آج اتنی صفائیاں دیتی پھر رہی تھی، اس کے سامنے آ کر اس کے گھٹنوں کے قریب بیٹھتی، اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میں اس بات سے واقف ہوں کہ تم بہت اچھی اداکار ہو، اداکاری بھی تو کر سکتی ہو تم۔ اسے دیکھ دکھ ہوا تھا۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ وہ بد کردار نہیں ہے، لیکن وہ اسے سزا دینا چاہتا تھا، اس آزادی کی جس آزادی کو وہ نعمت تصور کیا کرتی۔ اگر کوئی آپ کا سرپرست ہے، کوئی آپ کی سربراہی کر رہا ہے، تو خدا کا شکر ادا کریں۔ جن کے سرپرست نہیں ہوا کرتے وہ لاوارثوں کی طرح ہر جگہ دندناتے پھرتے ہیں، اور یہ آزادی نہیں ہوتی بلکہ زوال ہوتا ہے۔ نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں اداکاری نہیں کر رہی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ چاہے تو میں قسم کھا کر آپ کو یقین دلا سکتی ہوں۔ وہ چپ چاپ اس کا چہرہ دیکھتا اٹھ کر کمرے سے نکل گیا، اور وہ گھٹنوں کے بل وہیں فرش پر بیٹھی رہی۔ یہ سب کیا تھا؟ اس کے گناہوں کا نتیجہ تھا جو آج تک وہ کرتی چلی آئی تھی۔ وہ رات اسے روتے روتے گزار لی۔ سنی پر اسے کتنا بھروسہ تھا۔ وہ وہی شخص اس کے ماں باپ کو استعمال کر رہا تھا۔ اس کے باپ کو اتنے لوگوں کے سامنے ذلیل ہونا پڑا۔ وہ تصویریں اس کے شوہر کو بھیجتا یا پھر دنیا میں کہیں بھی ان کا غلط استعمال کر کے پھیلا دیتا۔ شاید اس نے بھی ایسا کیا ہو۔ وہ رات بھر انتظار کرتی رہی، لیکن وہ شخص لوٹ کر کمرے میں نہیں آیا۔ اسے بھی غصہ تھا اس بات کا، آخر وہ اس کی بیوی تھی، وہ اسے محبت کرتا تھا، اسے اپنے قریب رکھتا تھا، تو وہ کیسے کسی اور شخص پر اتنا بھروسہ کر سکتی تھی۔ اگلی صبح جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ لپک کر اس کے جانب بڑھی۔ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہو سکتے زرباب، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ پہلی بار اسے تھامتے ہوئے اعتراف کر رہی تھی، اور زرباب نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم رہ سکتی ہو، ایٹ لیسٹ تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو، نہ اس رشتے کو مانتی ہو۔ وہ بے پرواہی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کس نے کہا آپ سے کہ میں نہیں مانتی؟ میں مان چکی ہوں، میں سب کو تسلیم کر چکی ہوں، لیکن پلیز مجھ سے خفا مت ہوں۔ وہ اس کا چہرہ اپنی جانب موڑے ہوئے تھی۔ پلیز مجھے بابا سے ملا دیں، مجھ سے مان جائیں، مجھے اپنے سینے سے لگا لیں پلیز۔ اس نے التجا کرتے ہوئے اپنا سر مقابل کے سینے پر رکھ دیا، اور وہ جتنا بھی مغرور اور سنجیدہ بن رہا تھا، اس کی دھڑکنوں کا شور اس لڑکی کو بےتاب کرنے لگا۔ وہ کیسے اسے اس مشکل میں اکیلا چھوڑ سکتا تھا جس کی ہدایت کے لیے اتنی دعائیں مانگی۔ وہ چاہتا تھا خدا اسے ایسی ٹھوکر لگائے جو ٹھوکر اس کی روح کو ہلا دے، تاکہ وہ پروردگار کی طرف لوٹ آئے، تاکہ اسے اندازہ ہو کہ جائز رشتے کی محبت اور اثر کیا ہوتا ہے۔ اس رات وہ محبت سے اسے اپنے ساتھ لے کر جائے نماز پر آیا۔ چلو یہاں جو بھی پریشانی ہے وہ بیان کر دو اس کے سامنے جو جج نہیں کرتا۔ وہ بڑی محبت سے اسے کہہ رہا تھا، اور پھر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ میں نماز ادا کر کے آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کامتے ہوئے وجود کے ساتھ وہ جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ اس نے زندگی میں اتنی غلطیاں کی تھی کہ آج اگر اس سے اس روشن خیال مرد کا ساتھ نصیب نہ ہوتا تو وہ ہمیشہ تنگ نظری کا شکار رہتی۔ اسے لگتا ہمیشہ بےہودہ لباس پہننا، رات بھر گھر سے باہر رہنا، یہی تو آزادی ہوتی، اور اس آزادی کی طلب اسے دین سے اور دنیا سے دور کرتی گئی۔ وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتی بھی تھی، بس اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اس کا دل عجیب ہوتا جا رہا تھا، اور جس وقت اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے وہ کچھ نہیں بول پائی، بس اپنے ماتھے کو اپنے ہاتھوں پر ٹکا کر اس شدت سے رو پڑی دل کا سارا غبار اترتا چلا گیا۔ اللہ جی، میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، لیکن پلیز ان سیاہ باتوں کو میرے سامنے نہ لے کر آئیں، مجھے چھپا لیں اپنی رحمت کے سائے میں۔
میرے ہر گناہ کو معاف کر دیں. آپ نے مجھے جس شخص سے نوازا ہے وہ شخص ہمیشہ میرے نصیب میں رہے. وہ دعا کرتی جا رہی تھی اور جیسے جیسے آنسوں کی رفتار بڑھتی جا رہی تھی وہ کریم بے رحیم اور بنا ہاتھوں کے نہیں سنتا. وہ بڑی محبیت سے باتوں کو سنتا ہے, ان کا حل نکالتا ہے, اور پھر جب کوئی گنہگار توبہ کے دروازے پر کھڑا ہو کر اسے صدا دیتا ہے تو اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے. وہ پھر اسے اپنی رحمت کے سائے میں سمیٹ لیتا ہے, ایسے کسی ایسے شخص کے حوالے کر دیتا ہے جو اس کے سارے زخموں کے لیے مرہم ہوتا ہے. اس کے کندھے پر ہلکی سی گرفت نے اسے چونکنے پر مجبور کیا. وہ منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا جو بڑی بڑی سرخ سوجی ہوئی آنکھوں سے ظاہر کر رہی تھی کہ اس نے دل کا سارا غبار اپنی آنکھوں سے نکال لیا. اپنے شوہر کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھے اور اپنا ماتھا ٹکا دیا. میں جانتی ہوں پروردگار مجھے معاف کر چکے ہیں. میں جانتی ہوں میں ابھی بھی ان کی رحمت کے سائے میں ہوں. وہ ابھی بھی رو رہی تھی اور ذریعات نے اسے رونے دیا. آپ مجھے میسر ہیں, خدا نے مجھے آپ سے نوازا ہے, تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ مجھ سے ناراض ہو؟ اور یہی تو حقیقت ہوتی ہے. جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا خدا ہم سے ناراض ہے تب ہمیں اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے. کیا کوئی رزق ہے, کیا کوئی ایسی نعمت ہمارے پاس موجود ہے جو اس ظالم اور ویران دور میں ہمارے لیے راحت کا باعث بنے؟ تو پھر یقین کر لینا چاہیے کہ وہ ناراض نہیں ہے, وہ بس ہمیں ٹھوکر کے ذریعے آگاہ کرنا چاہتے ہیں. ہم جس راستے پر جا رہے ہیں وہ راستہ صرف اور صرف سیاہی کو جنم دیتا ہے. وہ ہمیں سیاہی کی کالک سے بچانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ نور ہمارے چہرے پر ابھرتا رہے. اس نے اپنے شوہر کا دامن تھام لیا. اس کے شوہر نے خود اس کے ماں باپ سے بات کی تھی. اس کے خلاف ہونے والی تمام سازشوں کو اس کے پہلو میں کھڑے ہو کر رد کر دیا. وہ اسے ہر رات اپنے قریب اٹھا کر قرآن کی تلاوت کرتا اور وہ بھی اس کی میٹھی تلاوت کو سنتی رہ جاتی. ساتھ ساتھ وہ اسے ترجمے اور تفسیر سے بھی آگاہ کرتا جیسے ایک ذات اس کے ہر دکھ سے واقف ہے, اس کی ہر بات کو جانتی ہے. گزرے ہوئے دنوں نے اسے کتنا بدل دیا تھا. وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کبھی اتنا بدل جائے گی. وہ لڑکی جو محفلوں کی زینت ہوا کرتی ہے, وہ تنہائی میں اسے خدا سے باتیں کرتی تھی. اس رات وہ اپنے شوہر کے سینے پر سر ٹکائے اسی سوچ میں گم تھی جب ضرب نے اس کی کمر پر اپنی گرفت سخت کی. اتنی لمبی سوچوں کا شکار ہو کر بوڑھا ہونے کا ارادہ ہے محترمہ, وہ شریر لہجے میں کہہ گیا تو وہ مسکرا کر لبوں کو دانتوں میں دبا گئی. ایک دن تو بوڑھا ہونا ہی ہے. آپ کیا چاہتے ہیں, ہمیشہ جوان رہو؟ وہ بھی سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی. نہیں, جب تک کہ میرے لیے آپ ایک بیبی پیدا نہیں کر لیتی تب تک تو بوڑھی نہ ہو. میرے بچے کیا کہیں گے اتنی بوڑھی ماں. اس نے اتنی بیچارگی سے کہا تھا کہ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور پھر اس کی بات کا مفہوم سمجھتے سرخ ہوتی نظریں جھکا گئی اور مقابل کو اس پر اتنا پیار آیا تھا کہ سر جھکا کر اس کے ماتھے کو اور اس کی پلکوں کو اپنے لبوں سے چھو لیا. تھینک یو سو مچ میری زندگی میں آنے کے لیے, اسے حسین بنانے کے لیے, ایک ایسا ہم سفر بننے کے لیے جو بہت کوآپریٹیو ہو. وہ اقرار کرتا جا رہا تھا. شکریہ تو مجھے ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے مجھے سنبھال لیا, اپنے سینے میں جگہ دی, یہ دھڑکتا ہوا دل میرے نام کیا. اور کیا چاہیے مجھے؟ اس نے بھی کنجوسی نہیں کی تھی, اور یہ تو محبت ہوتی ہے جب محبوب کھل کر اقرار کرتا ہے, جب وہ آپ کی سیاہی اور ماضی کے تمام پردوں کو بہت پیچھے ڈال دیتا ہے. اسے صرف آپ کے حال کی فکر ہوتی ہے. وہ صرف مستقبل میں آپ کا ہاتھ تھام کر چلنا چاہتے ہیں. یہی اصل محبت ہوتی ہے. یہی وہ ساتھ ہوتا ہے جو ہمارے پروردگار کی طرف سے ہمیں نصیب ہوتا ہے اور ہم کھلے دل سے اسے تسلیم کرتے ہیں. وہ سرشاری سے مسکراتے ہوئے اس کی بازوں میں بکھر گئی اور مقابل نے اسے قطرہ قطرہ چن کر گوہر نیاب کر دیا. وہ اس کی جان تھی جو اسے ہر لمحہ بہت ضروری تھی. امید ہے ہماری آج کی سٹوری آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اگر سٹوری پسند آئی ہو تو اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.